شہزاد صاحب آپ کی طرف سوال ذرا مختلف انداز سے لاؤں گی. کئی امریکی صدور امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کی طاقت کا اعتراف کر چکے ہیں. ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تک تو یہ دکھ رہا ہے جس طرح وہ الیکشن کو لے کر آئے کہ لڑ کر آئے ہیں تمام صورتحال اور چیزیں. کیا ٹرمپ کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر رکھنا مستقل آسان رہے گا؟ وہ اپنے حساب سے چیزیں لے کے چل پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا طاقت اور اتنا زور ہے جس طریقے سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں. صدر وہاں کا بہت طاقتور ہے اور ایک طرح سے بادشاہ تصور کیا جاتا ہے. اور جب یہ صدر کی تخلیق ہو رہی تھی اس کے دفتر کی تو یہ کہا گیا کہ یہ تو بادشاہ ہے جس کو ہم نے یہ کپڑے پہنا دیے صدر والے. یہ جو فاؤنڈرز تھے امریکہ کے ان کی کہنا ہے. لیکن خوش قسمتی سے ان کو یہ طاقت کا اندازہ تھا اس لیے اس کی طبعی عمر انہوں نے صرف 4 سال رکھی. تو جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں گولڈن ایئرز آف امریکہ شروع کر رہا ہوں آج سے اس لمحے سے تو ان کی طبعی عمر صرف 4 سال ہے. اس سے آگے کوئی اور رستہ لے کے چلے گا یا کچھ اور رنگ میں آپ کو امریکہ نظر آئے گا. میں کمانڈر ان چیف کے ہونے کے باوجود اس کو کمانڈر ان چیف نہیں کہتا. میں کہتا ہوں وہ ڈسرپٹر ان چیف. ٹرمپ کا یہ جو دور ہوگا ڈسرپٹر ان چیف کا دور ہوگا کمانڈر ان چیف سے زیادہ. دیکھیے بات یہ ہے 2 طرح کے تاثرات پاکستان میں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے اس سے خاص طبقے کی بات کروں جہاں پر میری نظر کے اندر جہاں میں نے کچھ سنا وہ یہ کہا جا رہا ہے ایک خاص طبقے کے اندر جس طریقے سے ٹرمپ کا کل کی جو تقریر تھی کتنی شفافیت تھی اس کی سوچ کے اندر, کتنی کلیئرٹی تھی, کتنی ڈیسائسونیس تھی, کتنے بہتر طریقے سے اس نے اپنی پالیسی کا اظہار کیا. اور یہ ہوتے ہیں لیڈر جو کہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. اصل میں جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کے گھر میں کافی دانے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی ہر بات سیانوں والی ہوتی ہے. لیکن چونکہ میرے پاس اتنے دانے نہیں ہیں میں ذرا کم سیانہ ہوں تو میری نظر میں مذاکرہ خیز تقریر تھی, ان گریسفل تھی, امپلسو تھی. ایک ایسے آدمی کی تھی جس کو پتا ہے کہ 4 سال کھیلنے آیا ہے. وہ چائنا شاپ میں بل ان دا چائنا شاپ والا کام ہے اور وہ بل ان دا چائنا شاپ وہ ٹکرے مار کے ہر چیز کو تباہ کر کے چلا جائے گا. ہاں باقی پھر پیسز بعد میں لوگ آ کے سنبھالتے رہیں گے. امریکہ کی پولرائزیشن کا ذکر ہوا. امریکہ ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے. اتنی تفریق آ جائے گی شاید اس کو پیچ کرنا مشکل ہو جائے. اگلے 4 سال امریکہ کے اندرونی طور پر بہت مشکل ہے. باہر چھوڑ دیجیے اب یہ کوئی افواج کہیں جائیں گے نہیں. ہاں سینٹرل امریکہ بیچارہ ہے, پناما ہے, کبھی وہ نکراگوا بھجوا دیتے ہیں جہاں سے اوپر سے فوج کو لینڈ کرواتے ہیں جا کے اس ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہاں کے صدر کو اغوا کر کے امریکہ لے آتے ہیں تو پناما والے بیچارے تھوڑے سے پریشان ہوں گے. میکسیکو کینیڈا پریشان ہوگا ٹیرف کی وجہ سے اور میکسیکو کے ساتھ تو خامخواہ آتی لڑائی لے لی. لیکن میرا خیال ہے کہ نہ نیٹو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا تھا اور نہ ہی چین کے ساتھ. دیکھیے ایک بلی کا کام کیا ہوتا ہے, بلی کو جب مضبوط لوگ آگے سے فیس کرتے ہیں تو وہ ان کے آگے بھی تھوڑا دب کے بیٹھتا ہے. تو میرا خیال ہے چین کے ساتھ وہ رستہ بنائیں گے معاملات کو چلانے کا. ہاں تھوڑا بہت ٹیرف کا مسئلہ ہوگا لیکن اس سے زیادہ چیز کوئی ایسی پریشانی والی چیز میں ایران کے اوپر البتہ خود سے نہیں لیکن اسرائیل اور مل کے باقی ممالک کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ایران پہ پریشر بڑھ سکتا ہے. یہ جو کنٹینیوٹی مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھی شرق وسطیٰ میں وہ اس کا ایک آخری ایک جو حصہ ہے وہ یہ ہوگا. پریشانے والی دنیا کے لیے پریشانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اس کا کلائمیٹ سے نکل جانا, کلائمیٹ ایکارڈ سے نکل جانا سب سے بڑی پریشانی. کیونکہ دنیا واقعی میں اس جگہ پہنچی ہوئی ہے جہاں پر اتنا بیلنس خراب ہو جائے گا کہ ہم شاید اس پلانٹ کو زمین کو واپس اس کے بیلنس کو ریسٹور نہیں کر پائیں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکل جانا ایسے زمانے اور ایسے وقت میں جبکہ پینڈیمکس ہر طرف پھیل رہے ہیں, میرا خیال ہے بہت پریشانی کی بات ہے. پھر تیسری بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ آنے والا ہے اور آپ نے دیکھا پیچھے 4-5 لائن میں لوگ بیٹھے تھے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں اور وہ اپنا وہاں پہ رولز بنائیں گے بجائے اس کے کہ ایک انٹرنیشنل چین کے ساتھ مل کے باقی ممالک کے ساتھ مل کے ایک ایسا اس کا آرڈر بنایا جائے, رولز بنائے جائیں جو کہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوں. تو وہ پریشانی کی 3 ایریاز ہیں. باقی میرا زیادہ پریشانی امریکیوں کو اندر کھانے ہوگی, باہر میرے خیال میں کم ہی اس کا دھیان جائے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب کچھ پریشانی یہاں یہ بھی تھی کہ وہاں کیپ کے اوپر ٹرمپ کی کیمپین میں 45 اور 47 لکھا تھا. ہمارے یہاں 45 اور 47 تو فارم کا معاملہ رہا لیکن ایک کاؤنٹ ڈاؤن تھا کہ کچھ یہاں پر بھی آسانی سیاسی طور پر کوئی پیغام, کوئی فون کال, کوئی ٹویٹ, کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ابھی امید رکھیں پاکستان میں جو ٹرمپ سے امیدیں رکھے ہوئے تھے یا مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس کو چھوڑیں, آپ اس سوال تک ہی رہتے ہیں. باقی ساری جو مائنر ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں ساری. میں ذرا میکرو لیول پہ ذرا اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں. ہنگامہ خیز کی اصطلاح کا یہ انتہائی غلط استعمال ہے.
ताकत डे वन से सेपियंस की हिस्ट्री पढ़ें, एक ही तरह एक्ट और बिहेव करती है। औजारों और हथियारों का फ़र्क होता है बीबी। इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो हमें अवेलेबल है, सेपियंस की हिस्ट्री, मुझे सिर्फ एक अशरा बताएं जो पुरसकून गुजरा हो, जस्ट वन। अच्छा, पूरी तारीख जो है बनी नौ इंसान की, इंसान तो नहीं कहना चाहिए इंसान को, वो थोड़े होते हैं, आदमी होते हैं, पूरी तारीख खून आलूद हंगामों से भरी हुई है। यही ज़िंदगी है। पिछली दो जो वर्ल्ड वॉर्स हैं वो किन के दरमियान लड़ी गई? हमारे यहाँ जो खून बहा वो किन के दरमियान? देखो, ये आप बनु उमैया था, उस्मानिया, मुगलिया, सब निकाल के देख लो, और आज भी आपका अगला सवाल भी इतना ही दिलचस्प है, उसका भी इससे बड़ा गहरा रिश्ता है। तो गालिब ने लिखा था मुद्दतों पहले, एक हंगामा पे मौकूफ है घर घर की रौनक, नौहाए गम ही सही, नगमाए शादी न सही। इंसानी तारीख सवाए हंगामों के और कुछ भी नहीं है। नौइयत, हालात, वाकयात, जोग्राफिये, ये सारा कुछ अपना अपना रोल प्ले करता है। बातें वही हो रही हैं जो हजारों साल पहले होती थी। मुझे बताएं। सही है, वही कुछ हो रहा है। के बगैर कभी बनी ना इंसान की तारीख 5 साल भी गुजरी, मुसलमानों के अपने दरमियान नहीं गुजरी, ईसाइयत के दरमियान नहीं गुजरी, तो बाकी क्या रह गया भाई? बाकी कुछ नहीं रह गया। इसलिए कोई हंगामा गुमा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है, बाकी इट्स द सेम। इट्स द सेम। इफ्तिखार साहब, तौसी पसंदाना अज़ाइम होंगे या ऊपर आइसोलेशन की बात हुई, बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप टू ऑर्डर द वर्ल्ड और डोंट डिस्टर्ब अस में? पहले बात यह है कि एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि अगर आपके साथी वायलेट करें कवानीन को, तो आपको आइनी तौर पे अमेरिका के आइन के तहत जो आपको अख्तियार हासिल है, आप उसका खुलेआम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका साथी हिटलर की तरह हाथ उठा के वेव करे तो वो भी वहाँ पे इजाज़त है। वैसे तो हिटलर का नाम लेने की भी इजाज़त नहीं है वहाँ पे। एक बड़ी अहम चीज़ जो हम दोस्त नहीं अभी तक डिस्कस करें, वो अफ़गानिस्तान से असले की वापसी का मसला है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक है कि दोहा एग्रीमेंट जो हुआ वो ट्रंप ने शुरू किया, मुकम्मल बाइडेन ने किया, विड्रॉल जो वहाँ से हुई। अब ये सदर जो आया है जिसके साथ कांग्रेस सेनेट भी है और पॉपुलर वोट भी इसके पास ज़्यादा है, यानी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये तीनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो गए हों इस एक आदमी। और इतनी बुरी उम्र का आदमी भी प्रेसिडेंट नहीं बना, और इतना इम्पल्सिव प्रेसिडेंट भी बहुत कम अमेरिकन हिस्ट्री में नज़र आता है। अब सवाल है कि वो असला वापस कैसे जाएगा, किस कानून के तहत जाएगा, और उसका रूट क्या ईरान होगा या पाकिस्तान होगा? इकट्ठा कैसे करेंगे वहाँ से? ये वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब उसने खुल के कहा कि वो असला निकालेगा, तो आपको पता है बड़ा पॉपुलर आदमी है। दरखास्त देंगे कि हमारा असला वापस कर दें? जी, दरखास्त देने के साथ उन्हें एक और बात की है कि वहाँ पे एक डिबेट नहीं शुरू हुई है कि वो अफगानी ये कहते हैं जो हमारा पैसा तुम्हारे बैंकों में पड़ा है वो हमें वापस करो। अमेरिका ये कहता है कि जो पैसे मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ NGOs वगैरह के ज़रिए, और वो खसूसी इमदाद जो लोगों को खसूसी तौर पर दी जा रही है, मैं उसको तो जारी रखूँगा, लेकिन असला मैं वहाँ से लेके आऊँगा। असला मेरा है, ये मुझे तुम वापस करो। ये तुम 3 साल से हेलीकॉप्टर उड़ा के अपने यौम आज़ादी मनाते हो, मुझे ये पसंद नहीं आती बात, मेरा असला मुझे वापस करो। अब असले की वापसी मुझे बहुत तशवीश में डाल रही है। कहाँ से जाएगा? जहाँ से भी जाएगा जाने दें, वापस तो जाए कम से कम। जी वापस तो जाए, खुदा आपको खुश रखे जी। यही तो आपकी ख्वाहिश है कि वापस जाए, मेरी भी ख्वाहिश है वापस जाए, ताकि ये मामला क्लियर हो, हिस्सा इस इलाके का साफ़ हो, और ये तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो उस असले को इस्तेमाल करके। आपके बकौल होगा वही जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। ये मैं इतनी जितनी तकसीम होगी सोसाइटी ये देखने वाली होगी। मैं ये बता दूँ
کہ جس قسم کی گفتگو اس نے کل کی ہے اور جس طریقے سے سائن کر کے کاغذ پکڑایا جا رہا تھا، سائن کر کے کاغذ پکڑایا جا رہا تھا، اتنا آسان بھی ریاستوں کو چلانا نہیں ہوتا. مطلب کہ پاناما کو کے لیے ہم نے اتنے ہزار کی قربانی دی اور اس کو تھریٹ کرنا اور کہنا کہ میں فلانے علاقے کو اپنے ساتھ لے لوں گا، میں فلانی چیز کا نام بدل دے دوں گا. دنیا میں یہ تو ہونے سے رہا. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ چائنا کے ساتھ وہ جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ پاناما کے ایشو پہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ غیر مناسب لفظ ہیں، اور اس سے ایک اس کا مزاج اور اس کی فارن پالیسی ٹوارڈ چائنا کی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے. ایک بات مجھے آخری کہنے دیں، ایک کوشش البتہ امریکہ ضرور کرے گا ایران کے جو نیوکلیر عزائم ہیں اس کے بارے میں کچھ سیٹلمنٹ کرنے کی. ٹھیک ہو گیا.